نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو، کام کا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دوسروں کی بخشش کے فیصلے مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، اور ایسا کہنے والے تیرے سے سارے عمل ضائع کر دیے۔ مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ بادلوں کی طرح رہو، جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی چونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ خواہش کو جنون نہ بنائیے کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی اسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے نچوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چنٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا پرچار نہ کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ دنیا میں طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہ چھوڑے۔ رات کے اندھیروں میں نبھائے جانے والے رشتے دن کے اجالوں میں سر اٹھا کر جینے نہیں دیتے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے آتے ہیں یا فاتح خوانی کے لیے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔
اے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر گزر ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ اے ہمارے رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ غیر محرم مرد پہ عورت کا بھروسہ کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔